آن لائن ناراضگی، بلیک میلنگ اور فرائڈز اور ڈیجیٹل اسکیموں کے ذریعے ہونے والے نقصانات اب تشویشناک حد تک بڑھ چکے ہیں۔ لاہور کی بات کریں، کراچی کی، اسلام آباد کی، یہاں پر بڑی تعداد میں سائبر کرائم کے کیسز اب رپورٹ ہو رہے ہیں۔ نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کے مطابق صرف گزشتہ سال کے دوران 2 سے 3 ارب روپے کے آن لائن مالی فراڈز کی شکایات موصول ہوئی ہیں۔ خاص طور پر واٹس ایپ کے ذریعے ہونے والی جعلسازی میں خطرناک حد تک اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے، جہاں مختلف لوگ شہریوں کے اہل خانہ یا دوستوں کی شناخت استعمال کرتے ہیں، پھر مالی فراڈز کرتے ہیں، اور اس میں بے حد اضافہ ہو رہا ہے۔ ملک بھر میں غیر قانونی کال سینٹرز اور سافٹ ویئر ہاؤسز ایسے نیٹ ورک چلا رہے ہیں جو خود کو سرکاری ادارے یا بینک اہلکار ظاہر کر کے شہریوں سے لاکھوں کروڑوں کا فراڈ کر رہے ہیں۔ بالکل، ڈیجیٹل رائٹس فاؤنڈیشن کی رپورٹ بھی اس بات کی تصدیق کرتی نظر آتی ہے کہ پاکستان میں آن لائن جرم کی رفتار جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ چکی ہے، جبکہ عوام میں آگاہی کی کمی کی صورتحال، اس آگاہی کی جو کمی ہے اس صورتحال کو مزید سنگین بنا رہی ہے۔ آج کے پروگرام میں اسی پر ہم بات کریں گے کہ یہ جو کرائمز بڑھ رہے ہیں، شہری جو ہیں اس سے کیسے بچ سکتے ہیں، اور اس پر کس طریقے سے جو ہے وہ اصلاحات، فوری اصلاحات ہونی چاہیے، کیونکہ اب یہ ریشو بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اب اس پر گورنمنٹ کیا اقدامات کر رہی ہے، آپ نے کیا اقدامات کرنے ہیں، آپ نے کیسے احتیاط برتنی ہے، سب پر ہم بات کریں گے، بریف ڈسکشن ہوگی۔ لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو ایک رپورٹ دکھاتے ہیں جہانگیر خان کی، اس کے بعد اس پر ہمارا پینل ہمیں جوائن کرے گا، ہم بات کریں گے۔ پہلے رپورٹ دیکھیے۔ میں نے فارم فل کیا تھا تو میرے فون نمبر، ڈیٹ آف برتھ، CNSE، اس سے نا اگلے بندے نے جا کے نا میری انفارمیشن سے میرے بینک کال کر کے میرا بیلنس کنفرم کرتا رہا ہے۔ سائبر سیکیورٹی ماہرین کے مطابق سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر جاب آفر کرنے والی غیر معروف کمپنیز اور ویب سائٹس کے پاس آپ کے لیے کوئی نوکری ہے، نہ ہی گھر بیٹھ کر آپ لاکھوں کما سکتے ہیں۔ یہ طریقہ واردات محض صارفین کا ڈیٹا اکٹھا کر کے مارکیٹنگ کمپنیز کو فروخت کرنے کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ سائبر فراڈ کی بڑھتی وارداتوں اور نوجوانوں کو ورگلانے کے واقعات پر سیف سٹی اتھارٹی نے سوشل میڈیا پر آگاہی پوسٹ شیئر کرنا شروع کر دی۔ جتنی تیزی سے ہم جدت اور ٹیکنالوجی کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں، اتنے ہی ہمارے تھریٹس بھی انکریز ہو رے ہیں، اور ان سب کو کرب آپ ایک ہی چیز سے کر سکتے ہیں، وہ سائبر سیکیورٹی پڑھ کے اور اپنی آپ کو اویئرنیس دے کے، اور اپنی قوم کو اور بچوں کو یہ اویئرنیس دے کے کہ ہاؤ یو ہیو ٹو پروٹیکٹ یور سیلف۔ پنجاب پولیس میں سائبر کرائم یونٹ کی تشکیل کے بعد حکام سوشل میڈیا استعمال سے متعلق آگاہی کو تعلیمی نصاب کا حصہ بنانے کی تجویز دیتے ہیں۔ جو ہمارا کمپیوٹر کا ٹیچنگ اسٹاف ہے وہ بچوں کو یہ بات سمجھا رہا ہے کہ آپ نے اس کو کیسے یوز کرنا ہے، کیونکہ ایک یہ نئی چیز تھی ہمارے لیے۔ پچھلے 5 سال میں یہ چیز انٹروڈیوس ہوئی، کئی اپلیکیشنز آ گئیں۔ جب ہمارے نوجوان، ہمارے سوشل میڈیا یوزرز یہ چیز فالو کرنے لگیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آٹومیٹکلی جو ہمارا فائنینشیل کرائم ہے اس میں وہ کم ہو جائے گا۔ سائبر سیکیورٹی ماہرین کے مطابق آنے والے چند سال بعد سائبر کرائم کی شرح فزیکل کرائم سے کہیں زیادہ ہوگی۔ بچاؤ کے لیے حکومتی سطح پر اقدامات ضروری ہیں۔ کیمرامین جواد یحییٰ کے ساتھ جہانگیر خان، سما، لاہور۔ یہ رپورٹ آپ نے دیکھی، اسی معاملے پر بات کریں گے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور کوشش کریں گے اپنے ناظرین کو آگاہی بھی اس حوالے سے دیں۔ ہمیں ہمارے جو گیسٹ ہیں وہ جوائن کر چکے ہیں۔ ایکس ایڈیشنل DG FIA عمار جعفری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، جبکہ ڈیجیٹل فورینسک ایکسپرٹ ہیں کوکب زبیری صاحب، وہ بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ آپ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ۔ عمار جعفری صاحب، پہلے میں آپ کی جانب آؤں گا، اور کیونکہ ڈیجیٹل سیکیورٹی کی بات ہو رہی ہے، پھر خاص طور پر سائبر جو کرائم ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل اب بڑھتا جا رہا ہے۔ ان 1-2 سالوں کی اگر ہم بات کریں تو اس میں تو بے حد اضافہ ہوا ہے۔ سب سے پہلے تو میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ FIA جو سائبر ونگ ہے وہ کس حد تک ایکٹیو ہے اور کیا سٹیٹس ہے اس کا اس وقت؟ اچھا، پہلی بات میں یہاں شروع کروں گا، بہت شکریہ سما ٹی وی کا بڑا امپورٹنٹ ٹاپک پہ لینے کا، کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ جب دنیا میں پہلی دفعہ انڈسٹریل ریولوشن آیا تھا تو وہ لنڈن شہر میں آیا تھا، برطانیہ میں، تو پورے یورپ کے کرمنلز وہاں پہنچ گئے تھے، تو انہوں نے گھبراہٹ نہیں کی انہوں نے، اور وہ ظاہر ہے کہ انڈسٹریل ریولوشن کو استعمال کرتے ہوئے لوگوں کو فلیس کر رہے تھے، پیسے لوٹ رہے تھے ان سے۔ تو یہ لفظ نا کانسٹیبل، تو یہ اس انڈسٹریل ریولوشن کی ایجاد ہے۔ تو یہ کانسٹیبل کا انہوں نے کمیونٹی پولیسنگ کی تھی کہ وہ دیکھتا تھا کانسٹیبل کہ کون کیا کر رہا ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ جو یہ اسٹریٹ لائٹس آف لنڈن ہے، یہ انڈسٹریل ریولوشن کے بعد آئی تھی، اس سے پہلے کوئی اسٹریٹ لائٹ نہیں تھی لنڈن کے اندر۔ تو یہ ہسٹری آپ کو بتائی کہ اب یہ ہسٹری ریپیٹ کر رہی ہے اتنے سالوں کے بعد اپنے آپ کو۔ یہ فزیکل کرائم تھے ہمارے، جو یہ چور چکے تھے۔ ایک اینٹی ٹھگی ایکٹ آیا تھا 1860 کے اندر، وہ ایسے لوگوں کے لیے آیا تھا۔ اب آپ کے سامنے کر سکتے ہیں گوگل، اینٹی ٹھگی ایکٹ 1860۔ اس کا مطلب ہے کہ ہر دور میں، ہر زمانے میں ٹھگ اور فراڈیے موجود رہے ہیں، لیکن اس کا تدارک کیا گیا۔ اچھا، وہ تدارک کیسے کیا جاتا ہے؟ اب میں آپ کی سوال کی طرف آتا ہوں۔ دیکھیے، FIA میں ایک یونٹ بنا، اس کا نام تھا NR3C، نیشنل رسپانس سینٹر فار سائبر کرائم۔
जो अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसका फाउंडिंग हेड था इस FIA के अंदर, और वो बड़े आराम से अपना काम कर रहा था। उसके बाद मेरी रिटायरमेंट के बाद उसका नाम रखा गया साइबर क्राइम विंग, और अब उसी का नाम रखा गया NCCIA। तो ये तो इसकी हिस्ट्री है जो कुछ हो रहा है। अब मैं आता हूँ कि ये इस वक्त मसाइल क्या हैं, कि क्यों मुजरिमान जो हैं वो तेज़ी से बढ़ रहे हैं और क्यों हम उनको काबू करने में नाकाम हो रहे हैं। इसकी एक रीज़न है, जुर्म तेज़ी से बढ़ रहा है, लेकिन उस जुर्म की अवेयरनेस जो है वो बहुत सुस्तवाई से की जा रही है। क्रिमिनल्स आर ऑलवेज अहेड ऑफ दी लॉ एनफोर्समेंट, ये दुनिया का असूल है। लेकिन हमारे दो गैप्स हैं जिसके ऊपर हमें फौरी तौर पे काम करना पड़ेगा। एक तो अवेयरनेस है, और नंबर दो इन मुजरिमान को पकड़ने के अंदर कम्युनिटी पुलिसिंग की ज़रूरत है। इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक सर्कुलर जारी किया है जिसके अंदर सर्च को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है। 8 सर्च जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की हैं, और 9वीं सर्च जो है वो कम्युनिटी सर्च कहलाती है। वो इसको ज़रा समझने की ज़रूरत है। ये जो सर्च हैं ये क्या है, कंप्यूटर एमरजेंसी रिस्पांस टीम, यानी जब भी कोई जुर्म होगा तो वो रिस्पांस करेंगे उसके ऊपर। देखिए साइबर क्राइम और चीज़ है और साइबर सिक्योरिटी और चीज़ है। साइबर क्राइम के कवानीन बन चुके हैं, महकमे बन चुके हैं, वो अपना अपना काम कर रहे हैं। सही है। लेकिन साइबर सिक्योरिटी जितनी अच्छी होगी उतनी साइबर क्राइम कम होंगे। सही है। साइबर सिक्योरिटी इज अ शेयर्ड रिस्पांसिबिलिटी। साइबर सिक्योरिटी इज अ शेयर्ड रिस्पांसिबिलिटी। वो गवर्नमेंट की भी जिम्मेदारी है और इदारों की भी जिम्मेदारी है और सबसे बड़ी कम्युनिटी की जिम्मेदारी है। सही है। और ये पूरी दुनिया का असूल है। हमारे मुल्क में इदारे जो हैं वो चूंकि कम्युनिटी को इन्वॉल्व पहले नहीं कर रहे थे, अब वो कम्युनिटी सर्ट बन चुकी है। उसका नाम है पाइसा सर्ट, पाकिस्तान इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एसोसिएशन, इज नॉट फॉर प्रॉफिट। अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो पैसा सर्ट को पिक किया है सर्ट के तौर पे, उसको करंटली मैं ही हेड कर रहा हूँ। सही है। इसमें अब एक बहुत जरूरत है कि हम बात करेंगे, क्योंकि चूंकि आप एक चीज को हेड कर रहे हैं तो वो चीज कैसे काम कर रही है और लोग उस चीज से रुजू कैसे कर सकते हैं, इस पे आते हैं। कोकब जुबैरी साहब भी हमें शामिल गुफ्तगू कर चुके हैं। कोकब साहब बेहद शुक्रिया समा स्पेशल में वक्त देने के लिए। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, या फिर कोई कैंपेन्स आ जाती हैं लोगों के पास कि जी ये कैंपेन शेयर कर दें, कॉल्स आती हैं। अच्छा, अब ये चूंकि सब कुछ डिजिटली हो रहा है और हमारी आवाम के पास मोबाइल है तो हर चीज़ एक क्लिक की दूरी पे है। अब आपका मोबाइल है, आपका लैपटॉप है, इवन आपके अकाउंट्स हैं, ये किसी के भी निशाने पर है। देखें, हम जब साइबर क्राइम का तो जाफरी साहब ने बहुत अच्छी तरीके से समझाया आपको, मगर प्रॉब्लम पाकिस्तान में ये है कि पहले दिन से जो साइबर क्राइम की जो रेट है वो हमारी जो एनफोर्समेंट है उससे बहुत तेज़ है। इसीलिए अगर आप इस वक्त FIA के रेट के केसेस देखें तो मोर देन 150,000 केसेस इस वक्त पेंडिंग वहाँ पे पड़े हुए। अब अगर हम साइबर क्राइम को कम करना चाहते हैं तो हमारे पास 2 तरीके से हमें उस पर काम करना पड़ेगा। एक तो हमें अवेयरनेस बढ़ानी है, ठीक है, और दूसरी चीज़ ये कि हमें अपनी कैपेसिटी बिल्डअप करनी है। जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, NCCA भी बनी है, उसमें मैं टर्की में मैं टर्किश नेशनल भी हूँ, तो टर्की में मैंने काफ़ी लोगों को एजेंसीज़ को ट्रेन किया है। तो जब मैं 2014 में जब वापस आया यहाँ पे 15 में, तो उस वक्त टर्की में उस वक्त ऑलमोस्ट 4,000 साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेटर्स थे, 4,000, और टर्की की जो पॉपुलेशन है हमसे 1/3 है। वी आर अ कंट्री ऑफ 250 मिलियन पीपल। हमारे पास सफिशेंट टेक्निकल लोग नहीं है जो उनको मैं इस तरफ याद था कि जो टेक की हमारी डाटा फोरेंसिक्स लैब्स हैं वो क्या टेक अपग्रेडेड हैं, ये भी आप इस पर ज़रा कमेंट कीजिएगा। सफिशेंटली अपग्रेडेड नहीं है। फॉर एग्जांपल ये बहुत ज़्यादा टेक्निकल डिटेल्स में चले जाएंगे, मगर मैं ये बताऊं कि सफिशेंटली अपग्रेडेड नहीं है, ना सफिशेंटली ट्रेंड लोग हैं उसके अंदर। जितने लोग हमें चाहिए, ट्रेंड लोग चाहिए। हमें इस चीज़ को एक अर्जेंट नोट पे इसको लेना होगा और हमें अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है। एक चीज़ NCCA में अभी भी अच्छी उनकी हायरिंग हो रही है, ज़्यादातर PSPs आ रहे हैं वहाँ पे, बट वी नीड मोर टेक्निकल पीपल इन NCCA। एक चीज़, फिर क्राइम्स भी 2 तरीके के होते हैं। एक तो कंज्यूमर क्राइम होते हैं जो कंज्यूमर्स को, जो आम शहरी को आप नुकसान पहुंचा, फाइनेंशियल क्राइम से बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। जी, वही मैं बता रहा हूँ। और दूसरी जो क्राइम है
وہ کارپوریٹ کرائمز ہیں. جو کارپوریٹ کرائمز کی تعداد کم ہوتی ہے, والیوم زیادہ ہوتا ہے اور کمپلیکس ہوتے ہیں, اور جو شہریوں کے ساتھ جو کرائم ہوتے ہیں وہ جو ہوتے ہیں وہ ظاہری بات ہے ان کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے اور جو اماؤنٹ ہے کم ہوتا ہے, اس لیے وہ نگلیکٹ ہو جاتے ہیں. اب اس کا نقصان کیا ہوتا ہے, کیونکہ آپ کے پاس سفیشینٹ کیپیسٹی نہیں ہے اور آپ کے پاس اتنے سارے پینڈنگ کیسز ہیں, تو ایک آدمی جس کو ایک ہماری بچی جس کو آپ فیس بک پہ ہیریس کر رہے ہیں, اس کے کیس کو اتنی امپورٹنس نہیں دی جاتی جتنے ایک بینک پہ سائبر اٹیک ہوا ہے اور اس کے اوپر وہ. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے, ہمیں اویئرنیس ڈیولپ کرنی ہے اور کیپیسٹی بلڈ کرنی ہے.